بھائی عزیز دوستو، ہر ایک چیز کا ایک نظام ہوتا ہے اور ہر ایک شعبے کا کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو مثال سے سمجھیں تو ہر ایک چیز کا ایک ماہر ہوتا ہے اور اس کے ماہر سے ہی چیزیں دریافت کی جاتی ہیں، معلوم کی جاتی ہیں اور اپنے کام آسان کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک مثال سمجھیے، آپ کے پاس ایک بائک ہے، اب بائک میں آپ کے کوئی گڑبڑی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی کمی آتی ہے، یا آپ بائک کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا بائک کے متعلق آپ بات کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کی دکان پہ چلے جائیں کہ ڈاکٹر صاحب بائک ہماری جو ہے اس کا کلچ تھوڑا ڈھیلا ہو رہا ہے، ایوریج ہمارا کم دے رہی ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا دیں گے؟ گولی دیں گے کہ لیجئے یہ آپ 2 پیراسیٹامول کی گولی اس کی ٹنکی میں ڈال دیجئے، آپ کی گاڑی بہترین پھر آپ مائلیج دے گی۔ کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے؟ کہاں جائیں گے آپ؟ بائک کے مستری کے پاس جائیں گے نا، کیونکہ اس شعبے کا وہی ماہر ہے۔ کوئی سی بھی مثال لے لیجئے آپ، اور کوئی دوسرا کام لے لیجئے، چنائی کا کام ہے، مکان بنانے کا کام ہے۔ آپ کو ایک مکان بنانا ہے، آپ نے چنائی کرنی شروع کر دی، اب آپ اس چنائی کے کام کے متعلق اس آدمی کے پاس جاتے ہیں کہ جو سیب کا ٹھیلا لگاتا ہے، اور آپ اس سے معلوم کریں کہ بھائی میں کمرہ بنوا رہا ہوں اور میں نے اتنے بائی کا کمرہ بنوایا ہے، ماشاءاللہ آپ سیب بیچتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ذرا مجھے مشورہ دیجئے۔ تو مطلب کوئی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یار بھائی یار یہ کمرہ بنانے کی بات ہے یار، تم میرے سے سیب بیچنے والا آدمی ہو یار، مجھ سے کیا معلوم کر رہے ہو؟ ٹھیکیدار سے معلوم کرو بھائی، یہی ہوگا نا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ کو بخار آ رہا ہے، آپ کو نزلہ ہو رہا ہے، آپ کو کھانسی ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ بھائی طبیعت میں بشاشت نہیں ہو رہی ہے، سکون سا نہیں مل رہا ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کسی گارمنٹس والے کے پاس میں چلتے ہیں، وہاں ان سے کچھ متعلق اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ گئے گارمنٹس والے کی دکان پہ، اس سے کہنے لگے کہ بھائی سینے میں بڑا درد ہے اور سردی لگ گئی ہے اور کھانسی بھی ہو رہی ہے اور نزلہ بھی بہت ہے، تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے، میں اس میں کیا کروں؟ تو گارمنٹس والا کیا کہے گا کہ بھائی دیکھو ایک شاندار سی ٹی شرٹ لو اور بہترین والی جینس لو یار، تھوڑا بڑھیا کر کے بن سن کے رہو، آپ کا نزلہ وزلہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا ہوگا؟ سمجھ میں بات نہیں آئی نہیں ہے بھائی اس کا شعبہ ڈاکٹر ہے، وہاں جاؤ نا، آپ کے پاس میں ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس میں وہیں تو جائیں گے آپ کہ بھائی ڈاکٹر صاحب یہ پریشانی ہو رہی ہے، ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ کرو یہ دوائی لو، یہ اس کا چیک اپ کراؤ، یہ کام کرو، یہی تو شعبہ، ہر چیز کا ایک شعبہ ہوتا ہے نا۔ سمجھتے رہیے گا۔ دیکھیے مثال، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک چیز کو سمجھنے کے لیے ایک شعبہ ہے، اس کے متعلق آپ کو معلومات کرنے کے لیے وہیں جانا پڑے گا، اس سے ادھر ادھر جائیں گے تو لوگ ہنسیں گے۔ اسی طریقے سے دین اور اسلام یہ ایک شعبہ ہے مستقل، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ اب اگر آپ دین کے متعلق، نماز کے متعلق، شریعت کے متعلق مسئلہ پوچھنے کے لیے ایسے آدمی کے پاس جائیں کہ جو دکاندار ہے، جو اپنی پورے دن دکان چلاتا ہے، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ سمجھ رہے ہیں بھائی دین کے متعلق آپ کو بات معلوم کرنی ہے تو جو اس کے ماہر ہے، جو اس کو جانتے ہیں، تو دین بھی تو انہی سے معلوم کرنا پڑے گا۔ جب گاڑی کے بارے میں مشورہ گاڑی کے علاوہ نہیں دے سکتا، چنائی کے بارے میں مشورہ معمار کے علاوہ نہیں دے سکتا ہے، جب بیماری کے متعلق مشورہ ڈاکٹر کے علاوہ نہیں دے سکتا ہے، تو دین کے متعلق مشورہ جو ہے کوئی بھی دیتا رہے گا۔ دین لاوارث ہے، اس کے متعلق جس کے من میں آئے جو چاہے وہاں معلوم کرتا پھرے۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والے ایک آدمی سے بھی آپ دین معلوم کرتے رہو کہ میاں مجھے نماز معلوم کرنا ہے کہ نماز میں یہ خرابی ہو گئی، میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔
یہ ایک فتنہ چل رہا ہے، یہ ایک عجیب دور چل رہا ہے کہ دین کو بالکل ہلکا سمجھا ہوا ہے. ہر آدمی دین کے بارے میں اپنا آپ کو دو چار باتیں اس نے معلوم کر لی. اور آج کل تو یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہو گیا، طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرح کے مارکیٹ میں لوگ موجود ہیں. ان کی ویڈیو سنی اور دیکھی، اور دیکھنے کے بعد میں ارے بھائی یہ بات تو ایک دم بالکل نہیں بتائی ہے، آج جا کے میں پوچھوں گا دو چار لوگوں سے. اب وہ پوچھ رہا کیوں بھائی، ہاں بتانا ذرا اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے. اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی صاحب اس کے متعلق جتنی گہرائی سے مجھے معلوم ہو گیا ہے نا، ہے نہیں کسی کو معلوم. اب جانکاری دکھا رہا ہے وہ لوگوں پہ، اور ایسے لوگوں پہ بیچاروں کو جن کو کچھ معلوم نہیں ہے. اب بعض تو اتنی باتیں سن سن کر کے جری ہو جاتے ہیں کہ وہ بیٹھیں گے، اور بیٹھنے کے بعد اور یہ بہت فتنہ چل رہا ہے، طرح طرح کے فرقے، طرح طرح کے فتنے. اب علماء سے دوری ہے، دین کے جو ماہر ہیں وہاں دین سیکھتے نہیں ہیں، ان سے معلوم نہیں کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بھائی دو چار پانچ لڑکے ہیں، اب آپ کی ایک میل جول کے لوگ ہیں تو آپ انہی میں بیٹھتے ہیں. بھائی جمعے میں آ گئے، یہ نماز میں آ گئے، تھوڑا بہت علماء سے اتنی ملاقات ہو گئی، باقی تو آپ کا جو دوست احباب ملنے والے جن کے ساتھ آپ کام کاروبار کرتے ہیں انہی کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو آدمی آپس میں ہی معلوم کر رہے ہیں. اب آپس میں معلوم کر رہے ہیں تو پتہ اسے بھی نہیں ہے، اس نے بھی دو چار ویڈیو دیکھ لی ہیں ادھر کی، کسی نے ایڈوکیٹ کی دیکھ لی، کسی نے کسی کی دیکھ لی، کسی نے انجینئر صاحب کی دیکھ لی، اور وہ بس اپنا بہت بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ بڑا عجیب دور چل رہا ہے. اگر اپنے معتبر علماء سے متعلق نہیں رہو گے، جو اس کام کے ماہر ہیں اگر ان سے تعلق نہیں رکھو گے تو دماغ اتنا کنفیوز ہو جائے گا کہ آپ کو لگنے لگے گا بھائی یار یہ دین ہے کیا ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی. بھائی یہاں کچھ سنا جا رہا ہے، وہاں کچھ سنا جا رہا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. بھائی بدزن ہو جاؤ گے آسان سا. اور یہ کسی کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی خود کی غلطی ہے. آپ ادھر ادھر بھٹکتے کیوں پھر رہے ہیں بھائی جب آپ کو بخار ہو رہا ہے اور تم جاؤ گے جو ہے موٹر سائیکل والے مکینک کے پاس میں تو وہ تو الٹی بات بتائے گا نا آپ کو. بھائی جہاں آپ کو جانا تھا وہاں نہیں جائیں گے تو آپ کا دماغ تو کنفیوز ہونا ہی ہے، غلطی آپ کی ہے. جو اس کام کو بتانے والے لوگ ہیں، جو اس کے ماہر ہیں، آپ کو ان سے تعلق کرنا چاہیے کہ بھائی مجھے اس متعلق تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں میں، اور مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ تھوڑا اس کے متعلق بتا دیجئے. تو جو اس کے ماہر ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے بھائی بات یہ ہے. آج بہت ایسا ہو رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ہماری بستی کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نوجوان بچے، جو بھی بچے ہو رہے ہیں 16 17 20 سال کے، ان کو بٹھا کر کے بلا کر کے دیکھو بھائی ہاں ہو، یہ جتنے مولانا ہیں سب بیوقوف ہیں. نماز کے اندر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فلانا نمبر حدیث، فلانا نمبر پیج، ایسے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھاؤ تم بھی. دیکھو یہ لمبا چوڑا ایک باب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ کا اٹھانا بھی ثابت ہے، نہیں اٹھانا بھی ثابت ہے، آمین زور سے کہنا بھی ثابت ہے، آمین آہستہ کہنا بھی ثابت ہے. یہ ایک الگ باتیں ہیں، یہ بڑی باتیں ہیں. کس موقع پہ کیا کرنا ہے، کیا افضل ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس وقت جو ضرورت ہے میرے بھائی، ضرورت یہ ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ مرتد ہو رہا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے. ابھی آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی کہ پچھلے 3-4 سال کے اندر 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں جو ہے مرتد ہوئی ہیں. 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں. تم ہاتھ اٹھانے پر بحث کر رہے ہو بیٹھ کر کے. ان کی فکر کرنے کی کیوں فکر نہیں ہوتی ہے؟ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جو امت کا بہت بڑا طبقہ، اور ابھی میں کل پرسوں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں MP کی تھی، تو باقاعدہ وہ مسلمان لڑکا ہے تو وہ بھی اپنا مرتد ہو گیا. اب یہ ارتداد عورتوں سے لے کر کے مردوں میں بھی آنے لگا ہے. ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، ان کی فکر کرنے کوئی نہیں آئے گا. جو بیچارے لگے ہوئے ہیں، جو نمازی ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے لوگ اپنی اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. 2-4 ویڈیو سن لی ان لوگوں نے، اور تم ہاتھ اٹھاؤ، تم پیر اٹھاؤ، تم لمبی چوڑی ٹانگیں کرو، تم چھوٹی کرو، تم بڑی کرو. ان کاموں میں لگا رکھا ہے. یار یہ کام کرنے کے ہیں. اگر ایک آدمی ایسا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، وہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا، تو کیا نماز اس کی نہیں ہوگی؟ ہاتھ اٹھا کر کے ہی نماز ہوگی. امت کے بہت بڑے نوجوان طبقے کو بالکل بدزن کرنے پر لگا رکھا ہے.
جو کام نہیں ہے ان کاموں میں الجھا رکھا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جسے نماز تک یاد نہیں ہے۔ نکل کر کے دیکھو، ابھی ایک رپورٹ آئی تھی ادھر مشرقی یو پی کی، ایسے ایسے لوگوں کے متعلق رپورٹ آئی کہ جو 70 سال ہو گئے، وہ کہہ رہا کہ میں تو 70 سال ہو گئے ہیں اور 70 سال سے کانوڑ لے کر کے جاتا ہوں۔ ابھی رپورٹ آئی ایک ہفتے پہلے۔ تو ان کے متعلق کوئی فکر نہیں کرے گا، کیونکہ معلوم ہے نا یہاں جائے گا کون۔ اب تو یہاں آرام سے دکان پہ بیٹھے ہیں، 2-4 ویڈیو اس میں دیکھ لی، کوئی بستی کا لڑکا آیا، ہاں بھائی یہاں بیٹھو، بھائی دیکھو نماز میں رفع یدین کرتے ہو تم، آمین زور سے کہتے ہو تم، اس کام میں لگا رکھا ہے۔ بھائی جو کر رہا ہے پہلے نماز میں لانے والا تو بنا لو یار، اللہ کے سامنے جھکنے والا تو بنا لو۔ یہ ہاتھ اٹھانا نہ اٹھانا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤ تو بھی نماز ہو جائے گی، نہیں اٹھاؤ تو بھی نماز ہو جائے گی۔ ایسے لوگ جو امت کے نوجوانوں کو اس کام پر لگا رہے ہیں، یقین جانیے انہیں امت کے حالات سے بالکل واقفیت نہیں ہے کہ اس وقت امت کس دور سے گزر رہی ہے، ان کی اپنی ایک دنیا ہے بس۔ خدا کی قسم میں آپ کو بہت تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو سینے سے لگا کر اپنے سے قریب کر کے ان کے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، ان کے درمیان دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو کام کرنے کے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں تو ان میں جو ہے وہ لوگ لگے رہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بے نمازی ہے، ان کو اپنے سینے سے لگا کر ان سے محبت کا اظہار کر کے انہیں کسی طریقے سے مسجد میں لانے والا بنا، ان کو کسی طریقے سے اللہ سے جوڑنا ہے۔ جب اللہ سے جڑ جائیں گے تو اللہ رب العزت خود ٹھیک کرتا چلا جائے گا۔ آدمی جب جڑتا ہے تو اس کے ماہرین سے سیکھتا ہے اور وہ ٹھیک راستے پر چل دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس طرح کے وبال اور فتنوں سے بچنا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ابھی ایک مسئلہ چھڑا، میں آپ کو بتاتا ہوں، سب کو ضرورت پڑتی ہوگی اس کی۔ ایک مسئلہ کھڑا ہوا، کئی لوگوں میں نے دیکھا بھائی یار یہ آ کہاں سے رہا ہے، تو وہی لوگ ہیں جو دین کے متعلق انہوں نے جو ہے 10-15 مسئلے لے رکھے ہیں، بس وہ اسی پہ بحث کرتے ہیں۔ معلوم کیا کئی لوگوں نے کہ فجر کی سنتوں کا مسئلہ کیا ہے، یہ فجر کی سنتیں اگر نماز کھڑی ہو گئی ہو تو پڑھنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیوں بھائی آپ کے ذہن میں بھی ہوگا یہ مسئلہ، بہت پیش آتا ہے۔ تو دیکھو میں اس کو سمجھاتا ہوں، چند منٹ میں اس بات کو سمجھو اور بس وہ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گی۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ ولا کلام، کہ بھائی جب نماز کھڑی ہو جائے تو نماز فرض اگر کھڑی ہو گئی ہے تو اس کے کھڑے ہونے کے بعد آپ کوئی نماز بھی مت پڑھو، آپ گفتگو بھی مت کرو، سیدھا آ کے آپ جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ لہٰذا نماز اگر کھڑی ہو جائے، آپ کی سنت ہے، ابھی فجر کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ مثال کے طور سے ظہر میں آئیں، نماز کھڑی ہو گئی، آپ کو سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فرض میں آ کر کے شامل ہو جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے۔ فجر کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے فجر کے متعلق اس حدیث کے علاوہ فجر کی سنتوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی۔ تاکید کو سمجھیے، سمجھانے کے لیے حضور نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ بھائی فجر کی سنتوں کو مت چھوڑنا، کہ اگر لڑائی اور جنگ ہو رہی ہو اور تم گھوڑوں کے پیروں کے نیچے بھی آ رہے ہو، گھوڑے تمہیں اپنے پیروں کے نیچے روند رہے ہو، تب بھی فجر کی سنت مت چھوڑنا۔ یہ حضور نے اہمیت بتانے کے لیے مثال دی کہ اگر آپ اتنے بھی پریشانی میں ہو تو تب بھی فجر کی سنت مت چھوڑنا۔ ان کی بہت تاکید آئی ہے حدیث کے اندر۔ تو اب یہ حدیث بھی ہے، دوسری طرف یہ حدیث بھی ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی دوسری نماز مت پڑھو۔ تو علماء نے ان حدیثوں کو سامنے رکھا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھو سب کو، اور سامنے رکھ کر کے کوئی ایک ایسا راستہ نکالو کہ جس پہ ساری باتوں پر عمل ہو جائے۔ تو اب ہم نے دیکھا فجر کے متعلق ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ دیکھیے ان کا عمل سمجھیے کیا ہے۔ آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی ہیں، تو یہ حضرت عبداللہ ان کے بھائی ہیں۔ تو جب فجر کے لیے تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر سے نماز کھڑی ہو گئی ہے اور قرات کی آواز آ رہی ہے،
سمجھ رہے ہیں بھائی؟ سمجھتے رہیے گا فجر کی سنتوں کا مسئلہ. فجر تو کھڑی ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو مسجد نبوی جہاں تھی تو وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بھی تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کی گھر کی طرف رخ کیا. پہلے وہاں فجر کی سنتیں ادا کریں اور فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر آپ آ کر کے جماعت میں شامل ہوئے. تو بھائی ہم سے اچھا تو دین سمجھنے والے وہ ہیں. بھائی ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے کس طرح سمجھا اور پھر لوگوں تک کیسے پہنچایا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے وہاں پر آئے اور آنے کے بعد میں سنتیں پڑھی اور سنتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ مسجد میں تشریف لے کر کے آئے. تو ان ساری چیزوں کو رکھ کر علماء نے یہ مسئلہ بتایا کہ دیکھیے جہاں فجر کی نماز کھڑی ہو گئی, جیسے ہماری یہ مسجد ہے, اب یہاں پر اس حلقے میں نماز ہو رہی ہے, اندر نماز ہو رہی ہے. تو اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں اور نماز کھڑی ہو گئی ہے تو وہ اس حلقے کے اندر جہاں فرض نماز ادا کی جا رہی ہے یہاں پر سنتیں ادا نہ کرے. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر پر سنت پڑھ کر کے آئیں, یہی افضل طریقہ ہے. لیکن اگر گھر کے اندر نہیں پڑھ کر کے آئیں تو جیسے ہمارا یہ باہر کا حصہ ہے, یہ تو مسجد کا اندر کا کھڑ ہے, اس کے اندر فرض نماز کھڑی ہو گئی, سنتیں یہاں نہ پڑھیں, یہ مکروہ تحریمی ہے. آپ باہر جائیں اور باہر جانے کے بعد میں جیسے ہمارا یہ برآمدہ ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھنے کھڑا ہو جاؤں تو میری جماعت نہیں چھوٹے گی, چاہے ایک آدھ رکعت نکل جائے, لیکن کیونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت آئی ہے تو اس لیے میں پہلے سنتیں ادا کر لوں تو پھر بھی مجھے جماعت کا ثواب مل جائے گا, مجھے ایک رکعت مل جائے گی. تو پہلے وہ شخص باہر کے حصے میں جہاں فرض جماعت نہیں ہو رہی ہے وہاں پر کھڑا ہو کر کے فجر کی سنتیں ادا کر لے اور پھر بعد میں آ کر جماعت میں شریک ہو جائے. ایک اور صحابی ہیں, وہ مسجد میں تشریف لائے تو فجر کی نماز کھڑی ہو گئی. تو فجر کی نماز جب کھڑی ہو گئی تو میں نے بھی آپ کو بتایا جس حصے میں فرض نماز کھڑی ہو جائے وہاں پر سنت نہیں پڑھنی چاہیے. تو آپ نے جو ہے ایک پلر, جیسے یہ پلر ہے نا ہمارا, تو وہ کھجور کے تنے سے بناتے تھے نا وہ لوگ, تو اس کی آڑ لیا آپ نے اور اس کی آڑ میں ہو کر پہلے فجر کی سنتیں ادا کی اور فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد پھر آ کر کے جماعت میں شریک ہوئے. تو بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا, فجر کی سنتوں کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. یہ بہت لوگ معلوم کر رہے تھے اور وہ لوگ معلوم کر رہے ہیں اکثر بیچارے جو نوجوان ہیں, اور یہ فتنہ کون پھیلا رہا ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو دکان پہ ادھر ادھر بیٹھ کر کے اپنا انہیں کام نہیں ہے, انہوں نے ویڈیو دیکھنی ہے, دو چار باتیں پڑھنی ہے اور فلاں نمبر حدیث اور فلاں نمبر بخاری اور فلاں نمبر پیج. ان کو کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے کہاں امت کا دین جا رہا ہے, کہاں ہمارے نوجوانوں کے اندر سے دین کی جو ایک مضبوط دیوار ہے وہ کمزور ہو رہی ہے, کہاں پر ہمارے مسلمان پریشان ہیں, کون بیچارہ کس پریشانی سے زندگی گزار رہا ہے, کون بھوک میں جی رہا ہے, کس کی ہمیں کیسے رہبری کرنی چاہیے, کن کے بارے میں کیا کرنا چاہیے, انہیں کوئی مطلب نہیں. انہیں تو یہ ہے کہ ہاں بھائی ادھر آؤ, مولانا لوگ غلط بتا رہے ہیں, تم ہاتھ اٹھاؤ, بس ہاتھ اٹھاؤ زور سے آمین کہ اس میں لگے رہے. دو چار پانچ مسئلے ہیں ان میں الجھا رکھا ہے انہوں نے. بھائی ایسا ان چکروں میں نہ پڑا کرو. اللہ نے ہر ایک چیز کا جو ہے ایک سسٹم بنایا ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن اتارا, نبی کے اوپر اتارا, نبی سے کہا کہ تم لوگوں کو بتاؤ. نبی نے صحابہ اکرام کو اپنے سامنے بیٹھ کر کے پڑھایا, بتایا, پھر صحابہ اکرام نے آگے لوگوں کو اسی طریقے سے پہنچایا کہ ہم نے اللہ کے نبی سے قرآن اس طرح پڑھا ہے, ہم نے اللہ کے نبی سے بات اس طرح سنی ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا, ان کے شاگردوں نے پھر اور شاگردوں کو بنایا, ان کے شاگردوں نے اور شاگردوں کو بنایا, یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور یہ پہنچتے پہنچتے یہاں تک آ گیا کہ ان علماء نے دوسرے علماء کو پڑھایا, ان علماء نے دوسرے علماء کو پڑھایا, اور یہ سلسلہ اس طریقے سے چلتا آ رہا ہے. تو یہ جو ایک طریقہ ہے, سسٹم ہے کہ علماء نے اپنے استاد سے پڑھا, ان کے استاد نے اپنے استاد سے پڑھا, ان کے استاد نے اپنے استاد سے پڑھا, ان کے استاد نے تابعین سے پڑھا, انہوں نے تبع تابعین سے پڑھا, تبع تابعین نے تابعین سے پڑھا, تابعین نے صحابہ سے پڑھا, صحابہ نے اللہ کے نبی سے پڑھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا. یہ اس طریقے سے سسٹم ہے, سلسلہ ہے. یہ نہیں کہ دین کے بارے میں کوئی بھی آدمی جو ہے اپنی رائے قائم کر دے اور دین بتاتا رہے. تو بھائی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جو آپ کے معتبر علماء ہیں ہمیشہ ان سے جڑ کر رہو, ورنہ دین کے بارے میں اتنا کنفیوز ہو جاؤ گے کہ بدزن ہو جاؤ گے. جو وہ لوگ بتائیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے, اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی بھی بات ہو وہ الٹی سیدھی بتاتے تو علماء کی ان کی بھی مان لو.
اگر سمجھ میں نہیں آئے تو ان سے کہو کہ یہ ہماری چیز اس طرح سمجھ میں نہیں آ رہی، انہی سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے شروع میں یہ مثال بتائی تھی کہ بھائی دیکھو ہر ایک چیز کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے تو اس میں آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر پیراسیٹامول کی 2 گولی نہیں ڈلواؤ گے، جو اس کا ماہر ہے اسی کے پاس میں جاؤ گے۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ مکینک کے پاس نہیں جاؤ گے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے۔ اگر آپ کے دین کے متعلق کوئی بات کنفیوژن ہو رہا ہے تو آپ اس کے ماہر کے پاس جائیں، وہیں پر آپ کو حل ملے گا۔ اس لیے اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہر ایک چیز کا ایک شعبہ ہوتا ہے، اس کو وہیں سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر